الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ لوگوں کو بوجھوں سے نجات دلائیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت 157 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہیں اور ان کے سروں پر جو بوجھ ہیں، یہ سروں کے بوجھ اور گردنوں کے طوق سے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو نجات دلاتے ہیں۔ جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، رسول اکرم علیہ السلام موجود تھے، شرکیہ عقائد، کفریہ عقائد، یہ بھی ایک بوجھ ہے نا، اور ظلم کا نظام، ہاں لوگوں کو جینے کا حق میسر نہ ہو، یہ بھی تو ایک بوجھ کا معاملہ تھا۔ ان طوقوں سے اور ان بوجھوں سے رسول اکرم علیہ السلام نے لوگوں کو نجات دلائی۔ اللہ کے نبی نے جسٹس قائم کیا، عدل کا نظام قائم کر کے دیا، تو لوگوں کو جینے کا موقع ملے گا تو اللہ سے لو لگا سکیں گے اور اپنی آخرت کی منزل اس کی فکر کر سکیں گے، تیاری کر سکیں گے۔ آج اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، بہت سارے بوجھ ہیں۔ اس وقت ایک بوجھ کی میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے نکاح کے عمل کو جو ہم نے بوجھ بنا ڈالا۔ اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں نکاح کے عمل کو جو ہم نے بوجھ بنا ڈالا، ایک بہت بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی بھی بنتی ہے، اور طاقتور طبقات ہوں یا اتھارٹیٹو پوزیشنز پہ جو لوگ ہوں، خاندانوں میں جو بڑے ہوں، برادریوں اور قبائل میں جو بڑے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف 1-2% طبقہ بمشکل ہوگا جن کے لیے دولت کے بہانے کا یہ موقع، اور وہ دکھا دکھا کے دولت کو بہاتے ہیں پانی کی طرح، اور 70-80% جو بیچاری زندگی گزارنے والی تعداد ہے ہماری اس ماحول میں، اس پاپولیشن میں، وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کھانے کو جن کے پاس موجود نہیں، پینے کو جن کے پاس بمشکل موجود، اور بچوں کے علاج کے لیے جن کے پاس جو ہے وہ وسائل دستیاب نہ ہو، یہ بھاری بھرکم رسومات کے خرچے بیچارے کہاں سے پورے کریں گے؟ ہم رسول اکرم علیہ السلام کے امتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو نکاح کا عمل بڑا آسان ہے۔ ٹو ڈوز نکاح کے موقع پر کیا ملتے ہیں، کرنے کے کام کیا ملتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں نکاح کا انعقاد ہوتا، مسجد میں بھی انعقاد کا تصور موجود ہے، نکاح کا انعقاد ہوتا، نبی علیہ السلام خطبہ عطا فرماتے، چند آیات کی تلاوت فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، چھوارے تقسیم کیے جاتے، مہر ادا کرنے کا اہتمام ہوتا، اور ایک دعوت ولیمے کی اس کا اہتمام ہوتا۔ بس بھائی، اور تو کچھ نہیں ملتا ہمیں، ہاں اور تو کچھ نہیں ملتا۔ پھر پوری زندگی ہے، شوہر پر کفالت کی ذمہ داری ہے، گھر کی ملکہ عورت کو بنایا گیا اور مرد کے اوپر بھاری ذمہ داری کفالت کی ڈالی گئی۔ یہ بات اللہ کے دین سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں، اور کراچی سے لے کے خیبر تک دیکھ لیں، ایک عجیب تومار ہے رسومات کا۔ منگنی کی رسومات ہیں، چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، بڑی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی، اور جناب پھر شادی کا موقع بھی، یعنی نکاح کا موقع بھی دور ہے تو بقرعید کے بکرے بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بکرے جا رہے ہیں تیار کر کے لڑکے والوں کے ہاں، اور جناب جوڑوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ جب موقع قریب آئے گا، مہندی بھی ہے، اپٹن بھی ہے، مایو بھی ہے، گرینڈ سلیم پروگرامز بھی ہیں، میوزیکل پروگرامز بھی چل رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک مصیبت پیدا کر دی ہے، فائرنگ کر کے محلے والوں کو پریشان بھی کرنا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، میں تو کہتا ہوں پڑھے لکھے، پھر وہ جہالت پر اتر آتے ہیں۔ 2 بجے جناب بارات آ رہی ہے تو فائرنگ کی جا رہی ہے، پورے محلے کو جگایا جا رہا ہے، بم پھاڑے جا رہے، کیا جنگ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ آخر بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایسے میں بڑی باتیں کرنے والے جو چیمپئن بنتے ہیں حقوق انسانی کی، ان کو یہ حقوق نظر نہیں آتے کہ بیٹیوں کو رخصت کرنا لوگوں کے لیے مصیبت بنا دیا گیا ہے۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ تعداد 35 سال کی عمر سے اوپر کی ہے۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ تعداد 35 برس سے اوپر کی ہے پاکستان میں، لڑکوں لڑکیوں کی، جو مرد اور عورت بنتے چلے گئے اور ان کے نکاح نہیں ہوئے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رسومات ہیں ہندوانہ تہذیب سے جو ہم نے لی ہیں، اور اپنی ناک کی، کوئی ناک اونچی نہیں ہوتی، کوئی نیچی نہیں ہوتی، ناک ناک ہی رہتی ہے۔ یہ دماغ
دماغ کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے بہانے جناب یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے، اور 70% آبادی وہ ہارڈ ٹائمز اس کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بوتھ اینڈز کو میٹ نہیں کر سکتی، اپنی حاجات کو پورا نہیں کر سکی۔ یہ مصیبت کہاں سے پوری ہوگی؟ ان کے ہاں بیچاروں کے ہاں۔ یہ بوجھ ہے، اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے حکمرانوں کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے، دینی طبقات کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے، معاشرے میں جو اتھارٹیٹو پوزیشن پر ہے ان کو بھی، اور جن کو اللہ نے دیا۔ دیکھیں ہم سب بہت سے لوگ سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں نا، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں نا، سروس ٹو ہیومینٹی کے کام کرتے ہیں، تو اکثر کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بھائی یہ ایک ایسی سوشل ویلفیئر ہے کہ بس پیسہ روک لو، آپ کے میرے پاس جیب بھری ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، روک لیں۔ ہماری بیٹیوں کے نکاح سادگی سے ہو جائے، جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ جس ماں باپ نے بیٹی کو پال پوس کے کسی کے حوالے کر دیا، ان سے اور کیا تقاضا کیا جائے؟ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، وہ مرد بنے، ہاں ذمہ داری کو اون کرے اور ساری کفالت کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ کوئی مصیبت ہم نے پال رکھی ہے ساری۔ بہرحال جن کو اللہ نے دیا وہ اپنی بیٹیوں کو سادگی سے رخصت کریں، بیٹوں کا ولیمہ بھی کریں، مناسب حال انداز سے کریں، تاکہ بہت سے لوگ جو کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ملے گا کہ ہاں دس از دا رول ماڈل۔ اگر یہ افورڈ کر سکتے تو انہوں نے سادگی سے کیا، تو ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں سادگی سے ہو جائیں گی، تو کوئی ناک کا مسئلہ نہیں آئے گا، کوئی دماغ کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی سوشل ویلفیئر ہے۔ اور سچی بات عرض کروں، نکاح ہم نے مشکل کر دیا، زنا آسان ہو گیا۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں بیڑا غرق ہے، میڈیا کے اوپر بیڑا غرق ہو رہا ہے، ماحول کے اندر بیڑا غرق ہو رہا ہے، آرٹ آف میرج جو تعلقات ہیں وہ زنا کے تعلقات ہو رہے ہیں، اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن رہا ہے۔ نکاح مشکل ہوا، زنا آسان، معاشرہ برباد۔ عزتیں بچانی ہے، جوانیاں بچانی ہے لٹنے سے، حیا کی حفاظت کروانی ہے، صحت کے امراض سے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، نکاح کو آسان کرنا پڑے گا، تبھی زنا کے راستے بند ہوں گے۔ اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے اور ہمت دے کہ سنت کی تعلیم کے مطابق سادگی سے نکاح کے معاملات کو ہم انجام دیں، اور زنا کے راستوں کو ہم بند کریں، ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔